آپ کو لگتا ہے کہ ابھی نندن کے رشتہ دار ہو گئے ہو، وہ مونچھوں والے کے دکھانے کو بہت، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو آپ نے بھی آج وہی زبان بولی ہے جو ابھی نندن بول رہا تھا یہاں ادھر کے، اور آپ کا بھی، آپ کی سیاست کا بھی وہی اشر ہوگا جو ابھی نندن کا کشمیر کے نالے میں ہوا تھا۔ آپ کی پیپل پارٹی کی سیاست بھی گندے نالے کی نظر ہو جائے گی۔ کس انداز سے آپ لوگ چل رہے ہو؟ پاکستان میں رہتے ہو، تقریباً 20 سال سے ہم ان سے وہ دیکھتے آ رہے ہیں، ان سے سیکھتے آ رہے ہیں۔ جناب جنرل سیکرٹری فنکشنل لیگ سردار عبدالرحیم صاحب نہایت ہی واجب الاحترام اور ایک اس صوبے کی، اس شہر کی ایک نہایت ہی اہم جماعت کی اہم رہنما اور پارلیمنٹری لیڈر، میرے ساتھ ساتھ MQM پاکستان کے قمر نوید جمیل صاحب، ہماری بہن، اس کے بعد اب بات ہم بھی نہیں کر سکتے، نصرت بہن ادھی وہی آنے کیر گلائے سکے تو کوئی بات نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں ادھی ہماری شیرنی، ہماری بہن نصرت سحر عباسی صاحبہ، جناب کاشف نظامانی صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین مسلم لیگ فنکشنل کے، اور میرے سامنے موجود اس شہر کے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد اس قسم کا کراؤڈ، چارج کراؤڈ اس شہر کا مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی سردار صاحب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی جماعت کو السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کہ جب ذکر ہو قربانیوں کا، جب ذکر ہو دلیری کا، جب ذکر ہو موقف کا، اور جب ذکر ہو شہادت کا، سوریہ بادشاہ کو کوئی نہ بھلا سکتا ہے نہ بھول سکتا ہے، ذکر کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے وہ لوگ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان ہو یا اس سے پہلے انگریزوں کے قبضے کی، انگریزوں کی غاصبانہ عمل کی نہیں، اس سے نجات کی جنگ ہو، تو اس کے اندر جس انداز سے سوریہ بادشاہ نے اپنی جوانی قربان کی، اور ایک سوچ بھی کیا تھی، ایک وطن، ایک شہادت کے حصول کی سوچ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وطن یا کفن وہ نعرہ تھا کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ آج تک یہ سوچ قائم ہے اور اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1930 میں جب انہیں گرفتار کیا گیا، 6 سال جیل میں رکھا گیا، اور اس کے بعد 1943 20 مارچ 1943 کو وہ عظیم شہادت ہوئی جو آج تک چل رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیز اپنی جگہ، لیکن سوریہ بادشاہ پیر صبغت اللہ شاہ سینئر کا اس پاکستان، آج ہم لوگ جو آزاد ہیں، آج جو انگریز کو ذلیل و خوار رسوا ہو کے جانا پڑا ہے، اس میں بہت بڑا کردار سوریہ بادشاہ اس وقت حروں کی قربانی کا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن آج کچھ عاقبت نااندیش، کچھ پرچی کی جعلی وصیت پہ بننے والے قائدین کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بڑا احسان کیا۔ ارے خدا نہ خواستہ لگا کے تو دیکھو، آج بلاول ہاؤس میں نہیں، کہیں پہاڑوں میں بیٹھے ہوتے، اگر نہ کھپے کی بات زبانی سے منہ سے نکالتے، آج تم گھروں میں نہ ہوتے، پہاڑوں میں چڑھے ہوتے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے جیتے ہیں، پاکستان کے لیے مرتے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون سے کارڈ کی بات کرتے ہو؟ سندھ کارڈ نہیں ہے، تمہارے پاس ہے کارڈ، لیکن وہ چل گیا، وہ کرپشن کا کارڈ تھا۔ آپ نے پیپل پارٹی والوں کرپشن کا کارڈ کے ذریعے مال بنایا اور مال کے ذریعے سیٹیں خریدی، 4-5 لوگوں کو خریدا اور سیٹیں لے کر آ گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ بے ضمیر، معذرت سے کہنا چاہتا ہوں،
ایک بے ضمیر وہ پولنگ کا وڈیرا پولنگ کا انچارج جس کو دیے 2 4 5 8 10 لاکھ روپے دیے کہ بابا ہی پولنگ تو جے والے نہیں چھٹ گئے سر, اور اس نے نیچے لے کے بیچاروں کو غریبوں کو, اس کے علاوہ دوسرا وہ ایس ایچ او, وہ ڈی ایس پی, تیسرا وہاں کا پٹواری, وہاں کا مختار کار, اور چوتھا اگر کوئی آرو شارہ بھی لگ گیا تو ان لوگوں کو پیسے کے ذریعے اپنا مینڈیٹ خریدا, لیکن پیسہ تو اب نکل رہا ہے. ہونی ہوئی ایک اور خبر آئی ہے, اس دن نصرت نے مجھے دی ہے, ہونی خبر آئی ہے کہ اومنی شاہ کی 26 مارچ کو سنوائی ہے نیب میں. ہونی خبر آئی ہے, تازی خبر آئی ہے, ابھی آئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی بلا لیا ہے کہ اومنی آپ کا ماما لگتا تھا, چاچا لگتا تھا, دادا لگتا تھا, نانا لگتا تھا, سارا سندھ کا پیسہ ہسپتالوں میں نہیں دیا, اومنی کو دیا. اسکولوں میں نہیں دیا, کتابیں نہیں ہیں, اومنی کو دیا. روڈوں پہ نہیں دیا, اومنی کو دیا. راستوں کو نہیں دیا, اومنی کو دیا. صاف پانی کو نہیں دیا, اومنی کو دیا. کیوں لگتا تھا؟ چاچا تھا, ماما تھا, دادا تھا, نانا تھا, کیا لگتا تھا؟ وہ چاچا چینی تمہارا بتاؤ. سندھ کی قوم پوچھیں گے چاچا چینی, اومنی, انور مجید, اے جی مجید آپ کے کیا لگتے ہیں کہ پورے 10 سال میں سندھ پیچھے جاتا گیا, سندھی پیچھے جاتا گیا, عام آدمی پیچھے جاتا گیا, اومنی آگے جاتا گیا, آگے جاتا گیا, آگے جاتا گیا. ایک مل سے پتہ نہیں 90 ملیں بن گئی, 3 کمپنیوں سے 110 کمپنیز بن گئی, اور سندھ کے 75% لوگ گٹر کا پانی پیتے ہیں. چلو سندھ کو تو چھوڑ دو پورے کو, لاڑکانہ میں 77% لوگ گٹروں کا پانی پیتے ہیں. لاڑکانہ جس میں 117 ارب خرچ ہوئے, کتنے؟ 117 ارب. اس کے اندر بھی لاڑکانہ کے اسپتال میں MRI مشین نہیں ہے, اسپتال میں بچے مر جاتے ہیں کراچی ریفر کرنے میں, وینٹیلیٹر نہیں ہے, CT اسکین نہیں ہے. لاڑکانہ میں یہ حال ہے تو پورے سندھ کا کیا حال ہوگا؟ جانگیرہ میں بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آج بولتے ہو پاکستان کھپے کا لگا کے احسان کیا, تو ہمارا نعرہ تو ہے مال کھپے, پیسہ کھپے, کرپشن کھپے, چوری کھپے, ڈکیتی کھپے. یہ تمہارا نعرہ ہونا چاہیے. پاکستان کھپے کا نعرہ ہمارا ہے انشاءاللہ, ہم سب کا ہے انشاءاللہ. اور آج نظامانی صاحب نے تو کہا, مجھے افسوس ہے بلاول کے سیاسی جہاز کا فلائٹ کا حال بھی وہی ہوا ہے جو ابھی نندن کے جہاز کا ہوا تھا. بلاول کی جو فلائٹ تھی بلاول زرداری کی, وہ بھی ابھی نندن کے جہاز کی طرح آج گر گئی ہے. جب اس نے یہ کہا, بلاول صاحب نے, بلاول زرداری نے کیا کہا کہ دہشت گردوں پتہ نہیں کیا, کہ بین تنظیم کے لوگوں کو آپ نے چھپا لیا, ورنہ انڈیا کا طیارہ ان کو مار کے چلا جاتا. مودی تمہارا کیا لگتا ہے؟ مودی کی زبان کیوں بولتے ہو؟ انڈین اینکر کی زبان کیوں بولتے ہو؟ اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو پاکستانی چینل آپ لوگ نہیں دکھاتے. آپ کے سلام ہے یہ جو سامنے کیمرے مائک سے, آپ لوگ نہیں دکھاتے. انڈیا ٹوڈے دکھاتا ہے, انڈیا کے چینل دکھاتے ہیں, انڈیا کے لوگ سناتے ہیں. انڈیا کے اینکر کہتے ہیں کہ بلاول نے وہ کہا جو مودی صاحب نہیں کہہ سکتے. تو میں کہتا ہوں بلاول صاحب, ہم نے کیا بگاڑا؟ پاکستان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مودی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ان جوانوں نے, ان شاہینوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کسی کے باپ کی ضرورت ہے انڈیا کے جہاز کی کہ آگے گھس کے مار کے جائے گا کسی کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی نندن کے رشتہ دار ہو گئے ہو, وہ مونچھوں والے کے دکھانے کو بہت, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو آپ نے بھی آج وہی زبان بولی ہے جو ابھی نندن بول رہا تھا یہاں تک کے, اور آپ کا بھی, آپ کی سیاست کا بھی وہی اشر ہوگا جو ابھی نندن کا کشمیر کے نالے میں ہوا تھا. آپ کی پیپل پارٹی کی سیاست بھی گندے نالے کی نظر ہو جائے گی جس انداز سے آپ لوگ چل رہے ہو. پاکستان میں رہتے ہو, پاکستان کا کھاتے ہو, پاکستان میں سیاست کرتے ہو, اور بکواس بھی پاکستان کے خلاف کرتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ آپ کو اگر چوری کی ہے تو نیب نے نوٹس دے دیا, ہمارا کیا قصور ہے؟ پاکستان کیا قصور ہے؟ پاکستان کی ایئر فورس کا کیا قصور ہے؟ کہہ رہے وہ آئیں گے جہاز پہ یا سیدھے بلاول ہاؤس لینڈ کریں گے, بلاول صاحب اس میں بیٹھیں گے اور جا کے مار مور کے واپس چلے جائیں گے. ارے بھول جائیں, اپنی چوری کو سنبھالے, اپنی لوٹ مار کو سنبھالے, اپنی ان حرکتوں کو سنبھالے جس کی وجہ سے آج گھنشام کی لاش, کنری کے گھنشام کی لاش
3 دن تک سڑتی رہتی ہے، اور چوتھے دن جب پتا چلتا ہے کہ کوئی اور آ رہا ہے تو اس کو اٹھا کے ٹیکسی میں ڈال کے چھوڑ. ایک انسان کی لاش، اللہ معاف کرے، کوئی دنیا میں چلے جاؤ کہ جانور کی لاش بھی بے حرمتی ہو رہی ہو، کہ جانور بھی پڑا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ جانور کے راستے میں پڑا ہوا ہے. نہیں، آپ کو شاید پتا ہوگا، آج سے 3 روز پہلے پتا ہے نا آپ کو، کمری کا گھنشام، جس کو ان کے ایم پی اے تیمور تالپور کے رائٹ ہینڈ یاسین جٹ نے قتل کیا، اور یاسین جٹ کو بچا لیا. وہ بیچارے مسکین بھیڑ، وہ آ کے ہزاروں کی تعداد میں 2-2.5 ہزار لوگ چوک پہ بیٹھے تھے، لاش بھی پڑی تھی. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ جا کے ان سے ڈائیلاگ کرے، بات کرے، لاش کو بھجوائے. جب میرا سنا ساری حرکت میں آ گئے، اور اس کے بعد زبردستی جا کے شہر سے باہر نکال کے اس کو ایمبولینس تک کے ان کے بعد گنجائش نہیں تھی. رمشا وسان، کس نے مارا رمشا وسان کو؟ کون تھا ذلو وسان؟ یہ وہی قاتل تھے نا جنہوں نے سائیں اسماعیل شاہ کے اوپر بھی حملہ کیا تھا. وہی لوگ تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 2013 الیکشن میں بھی لوگوں پہ حملے کیے تھے. میرا خیال ہے یہ وہی قاتل ہے جنہوں نے رمشا وسان کو قتل کیا. ذلو وسان، انہوں نے قاتل پالے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں قاتل چھپے ہوئے ہیں. اسی بندوق سے، اسی ناجائز پیسے سے، اسی کرپشن کے پیسے سے یہ لوگ سندھ کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں. لیکن نہ ان کے پاس بندوق رہے گی، نہ ان کے پاس کرپشن کا پیسہ رہے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ الحمدللہ سلام ہے ہورو کو، ہور فورس کو، کہ 1965 میں انہوں نے جا کے فوج کے ساتھ جنگ لڑی، اور انشاءاللہ فتح ہوئی پورے پاکستان کی. الحمدللہ آج بھی بارڈرز کے اوپر موجود ہے. اور اب کہیں نہ کہیں کہ چلو بھٹو صاحب کے لیے کیا بات کریں، کہنا تو پڑتا ہے کہ 1971 کا کلنک کا ٹیکہ کس کے چہرے پر؟ 1971 میں اگر خدا نہ خواستہ ملک کو ٹکڑا ہوا تو ذمہ دار کون ہے؟ مانو نا، مانو نا، کون ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو کون ہے؟ طے ہو گیا نا. اور اس کے بعد آج اگر وہاں پولیس والوں پہ دہشت گردی ہوئی ہے، مار پیٹ ہوئی ہے، آپ کے وزراء، آپ کے سینئر لوگوں نے کی ہے، تو لگتا ہے کہ الذوالفقار اور گینگ وار ابھی تک آپ کی نسوں میں، رگوں میں، خون میں رچی بسی ہے. نہ گینگ وار کو بھولے ہو، نہ الذوالفقار کو بھولو. پیپل پارٹی اور گینگ وار، الذوالفقار ایک ہی چیز ہے، فرق کوئی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان کے پاس. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں چاچا جی کدھر بھاگنے شاگنے کا کوئی سین نہیں ہے. ای سی ایل میں نام ہے، ای سی ایل میں نام ہے، بھاگنے شاگنے کا کوئی سین نہیں ہے. اب عمران خان اوپر موجود ہے جو کہتا ہے نہ ڈیل ہوگی، نہ ڈیل ہوگی، نہ این آر او ہوگا، نہ کچھ ہوگا. جب چوری کی ہے تو لوٹا ہوا پیسہ انشاءاللہ ہمارا کپتان، آپ سب کا کپتان انشاءاللہ واپس لائے گا. کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ. بھاگ چاہ کی کہانی ہو گئی پوری، وہ کہانی ہو گئی پرانی، کسی کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ ملک ہم نے اس لیے نہیں لیا تھا، ہمارے آبا و اجداد نے جانے دی، آپ کے آبا و اجداد نے شہادتیں کی، ہماری ماں کی، بہنوں کی، بزرگوں کی، بچیوں کی عزتیں لوٹی گئی. اس لیے لوٹی گئی کہ آج 2008 سے لے کے 19 تک، میں تو پرانی بات نہیں کرتا، کہ لوٹ سیل لگ جائے. سندھ میں 5,000 ارب آئے ہیں. کتنے؟ 5,000 ارب. کہنے بڑے آسان ہیں. اور چلو ابھی جے آئی ٹی کو بھی چھوڑ دو، نیب کو بھی چھوڑ دو. آڈیٹر جنرل کہتا ہے کہ 957 ارب 957 بلین روپیز انہوں نے ریگولیٹیز، بے ضابطگیاں، کرپشن کیے. 957 ارب کھا گئے. اس لیے تو کہتے ہیں پی ایس سی نہیں دیں گے. پی ایس سی آگے کہ ہمارے کل پرزے نہ باہر آ جائے، ہماری اصلیت نہ. وہ تو روک سکو تو کب تک روک لو گے؟ انشاءاللہ